ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. اب دیکھو اس آیت کریم کا وضع ہوا ہے بیان عدد کے لیے کہ عورتوں کا عدد 4 تک جائز ہے. تو بیان عدد کے لیے چونکہ آیت کا وضع ہے تو بیان عدد میں یہ نص ہے. اور جہاں 4 جائز ہے تو نفسی نکاح جائز ہوا یا نہیں؟ تو نفسی نکاح کا جواز خود بخود معلوم ہوا. تو وہ نفسی جواز نکاح میں یہ ظاہر ہے اور عدد میں نص ہے. خود کہتے ہیں فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ یہ ظاہر ہے فی الاطلاق جواز نکاح میں کیونکہ اس کے لیے وضع نہیں ہے. اور نص فی بیان العدد نص ہے بیان عدد ازواج میں لأنه سیق الکلام لأجله کیونکہ کلام کا وضع ہوا ہے بیان عدد کے لیے. ٹھیک ہے. والمفسر مفسر کس لفظ کا نام ہے؟ جس کا معنی ظاہر ہو اور اس میں احتمال تاویل کا نہ ہو. نص کے اوپر یہ زائد بنا. کیوں؟ نص میں اگرچہ لفظ و وضع اسباب ظہور کے تھے لیکن وہاں احتمال کا تاویل کا اور یہاں احتمال تو مفسر کا وضو نص کی وضو پر زائد ہوا. وہ ہوا مفسر ما وہ لفظ ہے ازداد وضوحا علی النص جس کا ظہور زائد ہو نص کے اوپر. کس طرح علی وجہ لا یبقى فیہ احتمال تخصیص و تعویل کہ اس میں احتمال تعویل اور تخصیص کا نہیں ہے. یہاں بھی وہی بات ہے مزداد وضوحا علی النص یا علی وضوح النص تاکہ مفضل ایک جنس سے ہو جائے. مثال کہ لفظ ہو اور اس کا وضع بھی ہو اور اس میں احتمال تعویل کا نہ ہو. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون فسجد سجدہ کیا فرشتوں نے. اس میں احتمال تخصیص کا تھا کہ بعض نے کیا ہو بعض نے نہ کیا ہو تو کلہم نے احتمالی تخصیص کو ختم کیا. لیکن احتمال تعویل کا تھا کہ بعض نے صبح سجدہ کیا بعض نے شام کا کیا تو اجمعون اس نے احتمالی تعویل کو بند کر دیا. اب یہ آیت جو ہے وہ مفسر بنی کیونکہ لفظ کا معنی ظاہر بھی ہے وضع بھی ہے اور احتمالی تعویل اور تخصیص بھی نہیں. الملائکہ عام ہے اور ہر عام میں احتمال تعویل کا ہے تخصیص کا ہے. تو یہاں احتمال تخصیص کا تھا لیکن کلہم نے ختم کر دیا کہ بعض نے نہیں بلکہ کل نے بابا جی کے سامنے سجدہ کیا تھا. لیکن احتمال تعویل کا تھا کہ بعض نے صبح سویری کیا تھا اور بعض جو مظاہرون کے فرشتے تھے وہ سوئے ہوئے تھے انہوں نے زور کے وقت سجدہ کیا. تو اللہ نے فرمایا نہیں اجمعون احتمال تعویل کا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب کلہم اور اجمعون کے بعد یہ ظاہر رہی یہ آیت نص رہی یا مبصر بن گئی. وہ حکم مفسر کا الایجاب قطعا کہ یہ حکم ثابت کرے گا یقیناً کہ سجدہ فرشتوں کا یقینی ہے بلا احتمالی تخصیص ہے. نہ ان میں احتمال تخصیص کا ہے کیونکہ کلو آیا ہے اور نہ احتمال تعویل کا ہے کیونکہ اجماع آیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں الا انه يحتمل النسخ لیکن مفسر میں احتمال کس کا ہے؟ نسخ کا. نفیذ ازداد قوتا جب مفسر کی قوت بڑھ جائے وہ احکم المراد اور معنی بچ جائے یعنی تبدیل نسخہ سے نسم یا محکمہ. اب اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ محکم. بات سمجھ میں ہے؟ اب سنو ظاہر کا ظہور کم تھا نص سے اور نص کا کم ہے مفسر سے اور مفسر کا کم ہے اور ہر عقل اکثر میں موجود ہے. تو ظاہر نص میں موجود ہے اور نص مفسر میں اور مفسر محکم میں. تو یہ تو جمع ہو گئے اور ہے اقسام مقسم واحد کے اور مقسم واحد کے اقسام آپس میں متباین ہوتے ہیں اور یہ تو متباین نہیں ہے. ہر سابق عقل لاحق سے اور عقل اکثر میں موجود ہے تو یہ تو چاروں جمع ہو جاتے ہیں. تو مصنف جواب دیتا ہے کہ یار ان کا تقابل دیکھنا ہے تو تعارض کے وقت دیکھو. اگر ظاہر اور نص کا تعارض آئے تو ترجیح کس کو ہوگی؟ نص کو. اور اگر نص اور مفسر کا تعارض آ جائے مفسر کو. اور اگر مفسر اور محکم کا جائے محکم کو. یہ منع ہے. وانما یذل تفاوت اگر آپ ان میں تباین دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ جانتے ہیں تفاوت فی موجب حاضر اسامی ان اقسام اربعہ کے اقسام میں عند تعارض وہ تفاوت موجود ہے. محکم کو مفسر پر ترجیح ہے مفسر کو نص پر ترجیح ہے اور نص کو ظاہر پر. باقی عمل کل ہر چاروں اقسام ہے. فیوجب ثبوت ما یہ واجب کرتے ہیں ثبوت اس حکم کا انتظام جس کو یہ شامل ہے یقیناً. ولہذا الاسامی ازداد اور ان 4 قسموں کے ازداد ہے تو قابلها فضد الظاہر الخفی. ظہور کی گزر گئے ظاہر نص مفسر محکم ان 4 اقسام کے لیے ازداد ہے. تو قابل ہو کہ وہ ازداد مقابل ہے ہاں ان 4 اقسام کے. وہ کون ہے؟ خفی مشکل مجمل اور متشابہ. اور ان چاروں میں وجہ حصر کا یہ ہے کہ لفظ کا معنی مراد جب خفی ہوگا تو
تو یہ خفا یا عارضی ہوگا یا نفس لفظ کی وجہ سے ہوگا. اگر عارضی ہو اس کا نام کیا ہے؟ خفی. اور اگر نفس لفظ سے ہو تو یا یہ خفا تعامل سے زائل ہوگا یا نہیں. اگر زائل ہوتا تھا تو اس کا نام مشکل ہے، اور اگر تعامل سے زائل نہیں ہوتا تھا تو یا بیان متکلم سے زائل ہوگا یا نہیں. اگر بیان متکلم سے زائل ہوتا تھا وہ مجمل، اور اگر نہیں ہوتا تھا متشابہ. بات سمجھ میں؟ تو لفظ میں جب خفا معنی کا آئے گا تو یا امر خارج کی وجہ سے خفا ہوگا یا نفس لفظ کی وجہ سے. اگر امر خارج کی وجہ سے خفا ہے جا سکی تھا. الاسامی اور ان اقسام اربعہ کا جو ظاہر نص مفصل محکم ہے، ازداد 4 ازداد ہے، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ. تو قابلو کہ وہ ازداد مقابل ہے ہاں ان اقسام کا. وہ کون ہے؟ خفی، مشکل، مجمل، متشابہ. اور وجہ حصر کا یہ ہے کہ معنی کا خفا یا امر خارج کی وجہ سے ہوگا یا نفس لفظ کی وجہ سے ہوگا. اگر امر خارج کی وجہ سے خفا آیا تھا اس کا نام خفی ہے، اور اگر ذاتی لفظ کی وجہ سے آیا تھا تو وہ خفا یا تعامل سے زائل ہوگا یا نہیں. اگر تعامل سے زائل ہوتا تھا اس کا نام مشکل ہے. اگر تعامل سے زائل نہیں ہوتا تھا تو وہاں متکلم کا بیان متوقع ہوگا تو وہ اس کا نام مجمل ہے، یا وہ متوقع نہیں ہوگا تو اس کا نام کیا ہے؟ متشابہ. فضد الظاہر الخفی، ضد ظاہر کا جو ہے وہ خفی ہے. وہ ہوا ما، یہ وہ لفظ ہے خفی المراد منہ جس کا معنی مراد خفی ہو، ذاتی لفظ سے یا بعارض امر خارج کی وجہ سے جو غیر ہے لفظ سے، بحیث لا ینال الا بطلب کہ وہ حاصل نہیں ہے مگر معمولی طلب سے. کا آیت سرقہ. دیکھو ایک سرقہ ہے، ایک طرار ہے، ایک نباش ہے. نباش اس کو کہتے ہیں کہ مردوں سے کفن نکالتا ہے قبروں میں. طرار اس کو کہتے ہیں جو زندوں کا جیب کاٹتا ہے. اور سارق اس کو کہتے ہیں جو رات کے وقت خفیتاً زندوں کا مال چھین لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب قرآن نے تو بتایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، تو سارق کے لفظ میں کوئی خفا نہیں ہے. جو زندوں سے مال لے خفیتاً اس کو سارق کہتے ہیں. اس میں باعتبار لفظ کی کوئی خفا نہیں ہے. لیکن یہاں 2 لفظوں کے استعمال نے ہمیں تردد میں ڈالا کہ عرب میں ایک لفظ طرار کا ہے اور ایک لفظ نباش کا ہے، وہ بھی اخذ کرتے ہیں مال غیر کا. اب ہم متردد ہو گئے کہ سارق کا لفظ ان کو شامل ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ خفا و تردد لفظ سارق کی وجہ سے آیا ہے یا ان 2 ناموں کے استعمال کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو ہم یہاں غور کریں گے کہ یار سارق کس کو کہتے ہیں؟ جو زندوں کا مال لے خفیہ تن و نومن کی حالت میں. اور طرار کسے کہتے ہیں؟ جو زندوں کا مال لے سوتے میں یا یقظت میں جیب کاٹتا ہے. او یہ تو چور سے زیادہ ہے، تو جب اس کا ہاتھ کاٹتا تھا تو اس کا بھی کٹے گا، اس کو بھی شامل کرو. اور نباش کسے کہتے ہیں؟ جو مردوں سے، اور مردہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کرتا تو اس میں سرقے کے معنی میں ذوق ہے، اس کو خارج کرو. بات سمجھ میں؟ تو آیت سرقہ کا خفا لفظ سارق کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ان 2 اسمین کی وجہ سے تھا کہ یہ مستقل کیوں مستعمل ہے، اس میں کیوں داخل نہیں ہے. تو ہم نے غور کیا یہ اس لیے الگ مسمى تھا اسم کے ساتھ کہ اس کے معنی میں زیادت تھی. تو جب اس ادنا کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو اس کا بطریق الگ کاٹ، اور اس کا جدا تسمیہ کس کی وجہ سے تھا؟ کمزوری کی وجہ سے، تو اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا. جیسے آیت سرقے کا وَإِنَّهَا خَفِيَّةٌ، یہ خفی ہے، فی حق الطرار، مروت کے حق میں، اور والنباش، اور ملنگ کے، طوفان تو نہیں ہے، ملنگ کے حق میں. کیوں اختصاصہما باسم آخر، ان کے ایک مستقل نام رکھا گیا یعرفان بہ، جس کے ساتھ یہ مشہور ہے. وحکمہ، اب حکم یہ ہے کہ النظر فیہ، آپ یار نظر کریں کہ طرار کا جدا نام کیوں ہے، نباش کا نام کیوں ہے، لیعلم، تاکہ معلوم ہو جائے ان اختفاءہ کہ یہ طرار میں جو خفا آیا لمزیتنا، اس وجہ سے کہ اس کے معنی میں زیادت موجود ہے سارق سے، اور نقصان ہے. اور نباش کا جدا نام آیا اس لیے کہ اس کے معنی میں نقصان موجود ہے. فیظہر المراد، تو قطعیت کا حکم ظاہر ہوگا. تو چونکہ طرار میں زیادت ہے تو اس کو قطعیت شامل کرو، اور نباش میں کمی ہے تو وزد النس المشکل، اور ضد نس کا کون ہے؟ مشکل. وہ دوسرے درجے کا ظاہر تھا تو مشکل دوسرے درجے کا خفی ہے.
مشکل کسی کہتے ہیں؟ جس میں خفا آیا ہو نفس لفظ سے، تو اس میں طلب بھی کرنا پڑتا ہے اور تأمل بھی. وہاں تو صرف طلب تھی اور یہاں طلب بھی اور طلب کے بعد تأمل بھی. وَهُوَ مَا یہ وہ لفظ ہے لا يَنَالُ الْمُرَادُ مِنْهُ کہ اس کا من مراد حاصل نہیں ہوگا جب تک آپ اس میں تأمل بعد طلب نہ کریں. بعدت تو دیکھو طلب بھی ضروری ہے اور تأمل بھی، اور پہلے خفی میں طلب. خفی کی مثال ایسے ہے کہ یہاں سے بھاگا، یہاں سے بھاگا، جب بھاگا تو مولوی صاحب ہم نے طلب کیا اور وہاں سنیما میں بیٹھا ہوا تھا تو پکڑ لیا، بس طلب سے حاصل ہوا. بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، اور مشکل یہ ہے کہ ملنگ یہاں سے بھاگا اور ایسے لوگوں میں بیٹھا کہ وہ بہو اس کے ہم شکل تھے، تو پھر تو ہم طلب کریں گے کہاں بیٹھا ہے، اور جب اس حال میں پہنچیں گے تو پھر تأمل کریں گے کہ وہ ہمارا ملنگ ہے یا کوئی اور ہے. بات سمجھ میں؟ یہ معنی ہے لدخوله فی اشکالہ، کیونکہ یہ بھاگنے کے بعد اپنے ہم شکلوں میں شامل ہوا ہے. بات آئی سمجھ؟ وہ حکم ہو، مشکل کا حکم کیا ہے؟ التأمل بعد طلب، کہ آپ تأمل کریں طلب کرنے کے بعد. بات آئی سمجھ میں؟ ایسے وضد المفسر کون ہے؟ المجمل. مفسر تیسرے درجے کا ظہور تھا اس میں، تو مجمل میں تیسرے درجے کا خفا. پہلے طلب کرو گے، پھر تأمل کرو گے، پھر متکلم سے پوچھے گے آپ کے مجمل کا کیا معنی ہے. تو یہ طلب سے حاصل نہیں ہوا، طلب کے بعد تأمل سے حاصل نہیں ہوا، بلکہ دونوں کے بعد بیانی مجمل متکلم سے معلوم ہوا. بات آئی سمجھ؟ وَهُوَ مَا یہ وہ لفظ ہے ازدحمت فیہ المعانی جس میں معنی کثیر جمع ہو. فاشتبہ المراد بہ، تو معنی مراد مشتبہ ہے ایسے اشتباہ کے ساتھ لا یدرک کہ وہ معلوم نہیں ہے الا ببیان، جب تک بیان نہ ہو من جہت المجمل متکلم. جیسے آیت الربا احل اللہ البیع وحرم الربا. اب علی صاحب یہ آیت جو ہے یہ مشکل ہے. ربا کا معنی کمائی، اور بیع بھی لوگ کمائی کے لیے کرتا ہے، تو ایک کمائی حلال ہے ایک حرام ہے. تو ایک تو ہم طلب کریں گے، طلب کے بعد تأمل کریں گے، لیکن ہمیں معنی معلوم نہیں ہوگا تو ہم نے متکلم سے پوچھا، تو متکلم نے ہمیں بتایا الحنت بالحنت، کمائی اس وقت حرام ہے جہاں تقابل جنس کا جنس کے ساتھ آئے اور تفاضل ہو. حکم یہ ہے التوقف فی، اس میں توقف کرو علی اعتقاد مع اعتقاد، اور اعتقاد رکھو حقیقت المراد کہ حق ہے وہ معنی جو مراد ہے اس کے ساتھ، اور توقف کرو الی ان یاتیہ البیان کہ بیان آ جائے مجمل متکلم کی طرف سے. وزد المحکم المتشابہ، اور ضد محکم کی اس میں اتنا خفا ہے، طلب سے یہ معلوم نہیں ہوتا، طلب کے بعد تأمل سے یہ معلوم نہیں ہوتا، تأمل کے بعد بیان سے یہ معلوم نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، جیسے الف لام میم، اور متکلم کا بیان ممکن نہیں ہے، وہ رسول کی ذریعہ ہوتا تھا اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا. وَهُوَ مَا یہ وہ لفظ ہے لا طریقہ کوئی راستہ نہ ہو، نہ طلب نہ تأمل نہ بیان لدر کی یہ اصلاح اس کی معلوم کرنے کے لیے حتی سقط طلبہ، حتی کہ اس کی طلب ساقط ہے. حکم متشابہ کا یہ ہے التوقف فی ابدا کہ اس میں عمل کرنے سے توقف رکھو مع اعتقاد حقیقت المراد بھی، اور اعتقاد رکھو کہ جو معنی مراد ہے خدا کا وہ کیا ہے؟ حق ہے. فی وجوہ استعمال ذالک النظم، تیسری تقسیم فی وجوہ بیچ اقسام استعمال لفظ کے ہیں، اور تیسری تقسیم بیچ اجراء لفظ کے ہیں. فی باب ظہور المعنی، فی باب وہی اربعۃ حقیقت مجاز سری، حقیقت اور مجاز یہ اقسام استعمال لفظ کا، اور سری کنائی یہ اقسام ہے جریان لفظ کا فی ظہور المعنی. وجہ حصر کا یہ کہ لفظ کا استعمال یا معنی موزون لہو میں ہوگا یا غیر موزون لہو میں. اگر استعمال لفظ کا موزون لہو میں تھا اس کا نام حقیقت ہے، اور اگر استعمال لفظ کا غیر موزون لہو میں تھا اس کا نام مجاز ہے. اور ہر تقدیر پر معنی موزون لہو غیر موزون لہو یا لفظ سے ظاہر ہوگا اس کا نام صریح ہے، یا غیر ظاہر ہوگا اس کا نام کیا ہے؟ کنایا.
بات سمجھ میں؟ استعمال لفظ کا یا موزون لہو میں ہوگا یا غیر موزون لہو میں؟ اگر موزون لہو میں ہو اس کا نام حقیقت ہے، جیسے استعمال اسد کا حیوان مفترس میں. اگر استعمال لفظ کا غیر موزون لہو میں تھا یقال له المجاز، اس کو مجاز کہا جاتا ہے، جیسے استعمال اسد کا پھر رجل الشجاع. ہر تقدیر پر لفظ سے معنی یا ظاہر ہوگا اس کا نام صریح ہے، اور یا غیر ظاہر ہوگا. کنایا کا قسم تقسیم ثالث فی وجوہ استعمال ذالک اللفظ، بیچ استعمال اس لفظ کے ہیں کہ لفظ یا مستعمل ہوگا معنی موزون لہو میں تو حقیقت، یا غیر موزون لہو میں تو وہ مجاز. و قسم ثالث فی وجوہ جریان اللفظ فی باب ظہور المعنی، کہ معنی اس سے ظاہر ہوگا یا نہیں، اگر ظاہر تھا تو وہ صریح، اگر ظاہر نہیں تھا وہ کنایا. اس لیے کہتے ہیں وہی اربعۃ، حقیقت مجاز یہ استعمال لفظ کے اقسام ہیں، اور صریح والکنایا یہ جریان لفظ کے ہیں فی ظہور المعنی. ٹھیک ہے، تم بتاؤ وجہ حاصل سے کیا معلوم ہوا کہ حقیقت لفظ ہے یا معنی ہے؟ لفظ ہے، اور مستعمل موزون لہو میں یا غیر موزون لہو؟ موزون لہو میں. اس لیے کہتے ہیں حقیقت اسم لکل لفظ، یہ اسم ہے ہر لفظ کا، ارید بہ موضع لہ، جس سے ارادہ کیا گیا ہو ما. اور مجاز وجہ حضرت سے معلوم ہوا کہ یہ کس لفظ کا نام ہے، اس کا استعمال موزون لہو میں ہوگا یا غیر موزون لہو؟ غیر موزون لہو میں. والمجاز اسم لکل لفظ ارید بہ غیر موضع لہ. ٹھیک ہے، لیکن مولوی صاحب آپ اسد سے حیوان مفترس کا معنی لیں گے جو غیر موزون لہو ہے، لیکن ہر غیر موزون لہو کو مجاز نہیں کہتا. اس غیر موزون لہو کو مجاز کہتے ہیں جس کا علاقہ ہو کس کے ساتھ؟ موضوع لہو کا. اس لیے کہتے ہیں لاتصال بینہما، بسبب علاقہ کے دونوں معنیین میں. اب یہ علاقہ معننا یا بیعتبار معنی کے ہوگا؟ بیعتبار معنی کے. اچھا، جس طرح کما فی تسمیت شجاع اسدن، تو اسد کے اطلاق شجاع کے اوپر ہے، زید کے اوپر ہے. تو مولوی صاحب زید اور اسد میں جو اشتراک و اتصال ہے وہ معنی کے اعتبار سے ہے، وہ کیا ہے؟ شجاعت. یا تسمیت البلید حمارنا، حمار کا اطلاق بے وقوف پر کرو تو حمار کے اطلاق بے وقوف میں یہ مجاز ہے، لیکن بے وقوف حمار کے ساتھ شریک ہے صورت میں یا معنی میں شریک ہے، وہ کیا ہے؟ عدم عقل. او ذاتنا، یا یہ کہ معنی مجازی معنی حقیقی کے ساتھ متصل ہوگا صورتن کما فی تسمیت المطر سماءنا، نزل السماء، تو آسمان نازل ہوتا ہے، برستا ہے یا بارش برستی ہے، تو آسمان کے اطلاق مطر کے اوپر جو ہے یہ مجازن ہے، اور دونوں میں علاقہ سوری ہے. کل ما علاقہ فہو سما، جو اوپر سے آتا ہوا آسمان ہے، تو آسمان بھی اوپر ہے اور مطر بھی اوپر ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سنو، معنی مجازی کا معنی حقیقی کے ساتھ دو علاقے ہو گئے، ایک اتحادی معنوی اور ایک اتحادی سوری. اب مجھے سے مجازی بھی ہے کہ ذکر سبب کا ہو اور مراد مسبب ہو. ظہر الشمس اور اسے مراد نہار لے لو، کیوں؟ شمس سبب ہے اور نہار جو ہے مجھے سے وہ کیا ہے؟ وہ مسبب. تو ذکر سبب کا اور مراد مسبب. رعیت المطر، میں نے بکری چرائی مطر میں، مطر میں یا گاس میں، لیکن مطر سبب ہے کس کا؟ گاس کا. اب مجھے سے یہاں سبب و مسبب میں کون سا علاقہ ہے؟ معنوی ہے یا سوری؟ کہتے سوری ہے. والاتصال سببا من هذا القبیل، جہاں معنی مجازی میں علاقہ سببیت کا ہو وہاں علاقہ سوری ہوگا، معنوی نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ اب سنو، ایک علت ہے اور ایک سبب ہے. ایک کیا ہے؟ علت اور ایک سبب. علت اس کو کہتے ہیں جس کی انتفاع سے حکم کا انتفاع آ جائے، اور سبب اس کو کہتے ہیں کہ اس کی انتفاع سے مسبب کا انتفاع نہ آئے. غروب شمس علت ہے اور وجود لیل سبب ہے. اب سے غروب شمس جب منتفی ہو یعنی طلوع ہو تو لیل منتفی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو انتفاع علت مستلزم ہے کس کو؟ لیکن انتفاع سبب مستلزم نہیں ہے کس کو؟ جیسے حرارت، اس کا سبب آگ ہے، لیکن آگ کی انتفاع سے حرارت کی انتفاع نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آگ نہ ہو اور حرارت ہو سورج کی وجہ سے، تیز دوڑنے کی وجہ سے، رضائی ڈالنے کی وجہ سے. ایک فرق سبب اور علت میں. یہ بات آئی سمجھ؟
دوسرا فرق علت اور حکم میں یہ ہے کہ علت اور سبب میں کہ علت اور حکم کے درمیان واسطہ نہیں ہوتا، علت اور حکم کے درمیان واسطہ نہیں ہوتا، بات سمجھ میں؟ جیسے طلوع شمس اور نہار کے درمیان واسطہ نہیں ہے، اور سبب اور حکم کے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔ جیسے عاتق، یہ علت ہے زوال ملک رقبی کا، اور زوال ملک رقبی علت ہے زوال ملک متعی کا، تو مولوی صاحب عاتق سبب ہوا زوال ملک متعی کا کیونکہ بیچ میں واسطہ آیا ہے، بات سمجھ میں؟ یہ آپ کی لولی ہے اور آپ نے اس کو کہا آتاق تو یہ اعتاق علت ہے کس کے لیے؟ زوال ملک رقبی کا، اور زوال ملک رقبی علت ہے زوال ملک متعی کے، اس کے بعد آپ جمع نہیں کر سکتے، تو عاتق سبب بنا زوال ملک متعی کا یا علت بنی؟ سبب، کیوں کہ بیچ میں واسطہ ہے۔ تو دوسرا فرق یہ ہے کہ علت اور حکم میں واسطہ نہیں ہوتا اور سبب اور حکم کے درمیان واسطہ ہوتا ہے، بات سمجھ میں؟ تیسرا فرق یہ ہے کہ ایک حکم پر علل متعدد جمع نہیں ہو سکتے، لیکن ایک مسبب کے لیے کئی اسباب جمع ہو سکتے ہیں، بات سمجھ میں؟ دن ایک ہے اور اس کے لیے 4 سورج علل ہو، یہ نہیں ہو سکتا، اور مسبب ایک ہے اس کے لیے اسباب جمع ہو سکتے ہیں۔ آپ کو حرارت اس لیے کہ آپ دھوپ میں بیٹھے ہیں اور آگ کے قریب بیٹھے ہیں اور رضائی اوپر لے کے بیٹھے ہیں، تو دیکھیں اس حرارت کے لیے رضائی بھی سبب ہے اور شمس بھی سبب ہے اور نار بھی سبب ہے، کتنے فرق ہوگا؟ ہاں، تین۔ اب مولی صاحب حکم کا ذکر اور مراد علت، اور علت کا ذکر اور مراد حکم، یہ مجاز، ٹھیک ہے؟ تو علت کا اطلاق حکم پر یہ بھی مجاز ہے، اور سبب کا اطلاق حکم پر وہ بھی مجاز ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ علیت بھی ایک علاقہ ہے معنی مجازی حقیقی میں، اور سببیت بھی ہے، لیکن علیت آپ نے 3 فرقوں سے معلوم کیا وہ مضبوط ہے، جب مضبوط ہے تو ذکر علت کا مراد حکم اور ذکر حکم کا مراد علت، یہاں مجاز ایک جانب سے یا جانبین سے، اور سبب چونکہ کمزور تھا اس کا اور حکم میں واسطہ تھا، بات سمجھ میں؟ تو ایک طرف سے جو ہے مولی سے وہ مجاز صحیح ہے کہ ذکر سبب کا ہو مراد حکم، دوسری طرف سے صحیح نہیں ہے کہ ذکر حکم کا ہو اور مراد سبب ہو، بات سمجھ میں؟ اصل مسئلہ بس یہ ہے، مجاز تک پہنچ گئے۔ اب مسلم کہتے ہیں مانا مجازی کا علاقہ ہوتا ہے، اب ایک علاقہ ہے علت و حکم میں اور ایک علاقہ ہے سبب و حکم میں، یہ دونوں علاقے ہیں مجاز کے، لیکن چونکہ علت اقوا ہے سبب سے کتنی وجوہ کی وجہ سے؟ 3 وجوہ کی وجہ سے، لہٰذا اس کا تعلق حکم کے ساتھ زیادہ ہے، تو ذکر علت کا مراد حکم یہ مجاز بھی صحیح ہے، اور ذکر حکم کا مراد علت یہ بھی مجاز صحیح ہے، لیکن سبب اور حکم میں وسائق موجود تھے تو وہاں علاقہ کمزور ہے، تو ایک جانب سے مجاز صحیح ہے کہ ذکر سبب کا ہو مراد حکم، یہ صحیح نہیں ہے کہ ذکر حکم کا ہو، یہ معنی اس قول کا وہ ہوا۔ اور اتصال معنی حقیقی و مجازی میں، علاقہ حقیقی و مجازی میں نوعان 2 ہے، احدہما اتصال الحکم بالعلت، ایک علاقہ ہے علت اور حکم کے درمیان کہ اتصال الملک بشراء، دیکھو اشتریت منک هذه القلنسوة هذه القلنسوة، تو مجھے صرف شراء علت ہے اور ملک مشتری کا مبیعی کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے؟ حکم ہے، اور علت و حکم میں مجاز جانبین سے صحیح ہے، تو ذکر اشتراک کا کرو اور مراد کیا لو؟ ملک، یہ جائز ہے، اور ذکر ملک کا کرو اور مراد شراء لو، یہ بھی جائز ہے، کہ اتصال الملک بالشراء، وَإِنَّهُ جو علاقہ علت اور حکم کا ہو یوجب المجاز من الطرفین، یہ جائز کرتا ہے مجاز دونوں طرفین سے، کہ ذکر علت کا ہو مراد حکم، ذکر حکم کا ہو مراد ذکر علت کا مراد حکم، کیوں؟ لأن العلت لم تشرع الا لحکمها، کیونکہ علت کا مقصد نہیں ہے سوا اثبات حکم، تو ذکر علت کا کرو مراد حکم، اول حکم لا يثبت الا بالعلت، اور حکم ثابت نہیں ہے سوا علت کے، تو ذکر حکم کا کرو اور مراد کیا لو؟ علت، فاستوى الاتصال، تو برابر ہوا علاقہ، فعمت الاستعارہ، تو مجاز عام ہوا، مجاز بس۔ اب آپ کو فائدہ بتاتا ہے کہ یار اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ذکر شراء علت کا ہے مراد ملک کا، اور ذکر ملک حکم کا ہے اور مراد شراء، کہتے ہیں فرق ہے۔ دیکھو فقہا لکھتے ہیں کہ اگر میں قسم اٹھا لوں کہ ان اشتریت هذا العبد فهو حر، یہ مروت کا غلام ہے، میں نے کہا ان اشتریت هذا العبد فهو حر،
ٹھیک ہے. اب مولی سے میں نے نصف خریدا. کیا کیا؟ نصف خریدا اور اس کو بیچ دیا, اور پھر نصف آخر مروت سے خریدا. تو یہ نصف ثانی آزاد ہوتا ہے یا نہیں؟ تو یہ آزاد ہو جاتا ہے. کیوں؟ میں نے کہا تھا کہ جب میں یہ غلام خریدوں گا تو یہ آزاد ہے, اور میں نے نوبت بنوبت غلام خرید لی, تو جب نصف ثانی خرید لیا تو وہ کیا ہے؟ آزاد. دوسرا مسئلہ, یہ مروت کا غلام تھا, میں نے کہا ان ملک تو حاضر عبد فہو حر, ملک تو کا لفظ استعمال کیا. اس کے بعد میں نے آدھا خریدا اور اس کو بیچا, پھر آدھا خریدا, تو یہ نصف آزاد نہیں ہوتا, کیونکہ میں نے ملک تو کا لفظ استعمال کیا. اور ملک چاہتے اجتماع مملوک کا فی ید المالک, اور اس کا اجتماع آیا ہے. جب نصف اول تھا تو ثانی نہیں تھا, اور ثانی آیا تو اول نکل چکا ہے. تو ان اشتراط کی صورت میں نصف ثانی آزاد ہے, اور ان ملک کی صورت میں آزاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں تبلیغی تھا, میں نے پہلی صورت میں کہا تھا ان اشتریت عبد فہو حر, نصف لیا بیچا پھر نصف لیا, قانون کی روح سے کیا ہے؟ آزاد ہے. میں نے کہا میرا مراد ان اشتریت سے ملک تو ہے. تو ٹھیک ہے, میرے پاس قانون ہے. ذکر علت کا میں نہیں کیا اشتریت, تو مراد کون لے لیا؟ معلوم. لہٰذا وہ نصف غلام آزاد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر میں نے کہا تھا ان ملک تو عبدن فہو حر, اور پھر میں نے نصف اول لے کر بیچ دیا اور پھر نصف ثانی خریدا, تو یہ آزاد ہے نہیں. لیکن میں نے کہا کہ یار میں نے تو ذکر ان ملک تو کا کیا جو حکم ہے, لیکن میرا مراد ان اشتریت ہوتا, اس صورت میں کیا ہوگا؟ آزاد ہوا. بات سمجھ میں؟ تو ان اشتریت تو کہنے کی صورت میں نصف ثانی آزاد نہیں ہوتا تھا, لیکن اگر میں کہوں کہ مراد کون ہے آزاد ہوتا تھا. لیکن اگر میں کہوں کہ میرا مراد ان اشتریت سے ان ملک تو ہے, تو اب آزاد نہیں ہوگا. اگر میں نے ان ملک تو کہا تھا تو نصف ثانی خریدنے کے بعد وہ آزاد نہیں ہوتا تھا. لیکن میں نے کیا کہا کہ میرا مراد ان اشتریت ہے, تو دیکھو ذکر ملک کا مراد شرع, ذکر شرع کا مراد ملک, وہ بھی صحیح ہوا اور احکام بھی مرتب ہو گئے. سنو, ولہذا یہی وجہ ہے کہ ذکر علت کا مراد معلول, ذکر معلول مراد علت, یہ صحیح ہے. تو قلنا فی من, ہم کہتے ہیں اس آدمی میں قال ان اشتریت عبدا فہو حر, اگر میں نے غلام خریدا تو وہ آزاد ہے. فاشترى نصف عبد, تو میں نے نصف غلام خریدا, وباعه, اس کو بیچا. ثم اشترى النصف الاخر, پھر نصف آخر میں نے خریدا. یعتق هذا النصف آخر. کیوں؟ وجہ کہ میں نے شرع کے استعمال کیا, اور شرع اجتماع مشترکہ فی ید المشتری نہیں چاہتا, لہذا نصف ثانی آزاد ہوا. ٹھیک ہے, یہ تو ایک مسئلہ ہوا. ولو قال, اگر میں نے یہ کہا ان ملک تو فہو حر, اور میں نے نصف لے کر بیچا پھر نصف لیا, لا یعتق, نصف اول ثانی آزاد نہیں ہے. ما لم یجتمع الکل فی ملکہ, جب تک سارا غلام میرے ملک میں نہ ہو. یہ تو تمہید ہے. اب اشتراک کی صورت میں نصف ثانی آزاد ہوتا تھا, لیکن میں نے کہا میرا مراد ان اشتراکوں سے کون ہے, تو پھر نہیں. اور ان ملکتوں کی صورت میں نصف ثانی آزاد نہیں ہوتا تھا, لیکن میں نے کہا ان ملکتوں سے میرا مراد ان اشتراک ہے. یہ معنی ہے. فَإِنْ عَنَا بِأَحَدِهِمَا الْآخَرِ, اگر ارادہ کیا شرع سے ملک اور ملک سے شرع, نَتُعْمَلْ نِيَّتُهُ, مؤثر بنائی جائے گی اس کی نیت کو فی الموضعین, دونوں صورتوں میں. اب بات سمجھ میں آ گئی. لیکن ایک بات ہے, اگر میں نے کہا تھا ان ملک تو حاضر عبد فہو حر, اور میں نے نصف لے کے بھیجا اور پھر میں نے نصف لیا, تو یہ نصف ثانی آزاد ہے نہیں. لیکن میں کہتا ہوں میرا مراد ان اشتریت ہے, اب کیا ہوگا؟ آزاد ہوگا. اور اس میں بدنام بھی نہیں ہوتا, بلکہ لوگ کہتے ہیں تبلیغی آدمی ہے, دیکھو جو نصف آزاد نہیں ہوتا تھا اس نے اپنے اوپر آزاد کیا, کہ میرا مراد کیا تھا ٹھیک ہے. لیکن اگر تبلیغی یہ کہے کہ ان اشتریت حاضر عبد فہو حر, اور نصف خرید کر بیچا اور پھر نصف لے لے, تو یہ نصف کیا ہوگا؟ آزاد. لیکن تبلیغی چال چلاتا ہے کہتے میرا مراد ان اشتریت سے کیا ہے ان ملک تو قانوناً تو درست ہے, لیکن قاضی اس کو پکڑے گا کہ اس میں تو بدنام ہوتا ہے, شریعت میں تبدیلی اپنے مفاد کے لیے لاتے ہو, تو وہ اس کو معاف نہیں کرے گا, کہتے ہیں نصف ثانی آزاد ہو جاتا ہے. اگرچہ استعارہ و مجاز صحیح ہے کہ اس نے ذکر کیا تھا ان اشتریتوں کا اور مراد کیا لیا ان ملک تو, ٹھیک ہے. لیکن قاضی کی عدالت میں قاضی کیا کہے گا
کہ وہ نصف ثانی آزاد ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں لیکن فیما اس صورت میں فیہ تخفیف علیہ جہاں تبلیغی کے لیے آسانی ہے. لا یصدق فی القضاء قضا میں اس کی تصدیق نہیں ہوگی. یعنی اگر قاضی کو پتہ چلے کہ نہیں اس نے ذکر کیا کہ نشتراتوں کا اور اب دعویٰ کرتا ہے کہ میرا مراد ان ملک تو ہے کہ نصف ثانی آزاد نہ ہو جائے تو قاضی اس کی بات نہیں مانے گا. ویصدق فی ریونڈ اگر مولوی کے پاس نہیں گیا بزرگوں کے پاس گیا کیسے پھر ان کے لیے جائز ہے. بات سمجھ میں آ گئی. وثانی معنی مجازی کا معنی حقیقی کے ساتھ علاقہ ضروری. اب وہ علاقہ دو قسم کا ہے, ایک فی المعنی ایک فی صورت. ٹھیک ہے. پھر علاقہ فی صورت کی دو قسم تھے, ایک اتصال بین العلت والحکم اور ایک اتصال بین الحکم والسبب. اس لیے کہتے ہیں وثانی. دوسرا علاقہ اتصال الفرع اتصال حکم کا ہے بما هو سبب محض لیس بعلت وضعت له کہ اتصال حکم کا ہو بما ایسی چیز کے ساتھ جو سبب محض ہو. یہ آگے تفسیر ہے. لیس بعلت یعنی ایسی علت نہ ہو جو وضع ہو اس کے لیے. اس کی مثال سبب اور حکم کے درمیان واسطہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہاں واسطہ ہوتا ہے. اچھا جی سنو بھائی, یہ مالک ہے, یہ مالک ہے, یہ اس کی لونڈی ہے. اس مالک نے لونڈی کو کہا انت حرتن, انت حرتن. تو یہ انت حرتن علت ہے زوال ملک رقبی کا ہے نہیں. انت حرتن کے بعد ملک رقبی سے ظاہر ہو گئے نہیں. اور زوال ملک رقبی کا علت ہے زوال ملک متعی کا. اس کے بعد اس کے متعی کا استعمال بھی نہیں کر سکتا. بات سمجھ میں آئی؟ تو انت حرتن زوال ملکی بزعی کے لیے علت بنا یا سبب بنا؟ سبب بنا. انت حرتن یہ الفاظ ہے, یہ علت ہے کس کے لیے؟ زوال ملکی رقبی کا. اور زوال ملکی رقبی علت ہے زوال ملکی بزعی کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ انت حرتن زوال ملکی بزعی کے لیے علت بنا یا سبب؟ ہاں سبب. اب سنو, یہ انت حرتن سبب بنا, ٹھیک ہے, اور زوال ملکی بزعی جو طلاق ہے وہ حکم بنا, ٹھیک ہے. اور سبب و حکم میں مجاز ایک طرف سے صحیح ہے کہ ذکر سبب کا ہو اور مراد حکم کا ہو. تو اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو کہے انت حرتن اور مراد لے لے انت طالقن تو طلاق پڑ جائے گی, اور ذکر حکم کا مراد سبب غلط ہے. تو اگر مالک اپنی لونڈی کو کہے انت طالقن اور مراد لے لے انت حرتن تو وہ صحیح نہیں ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو انت حرتن یہ کیا ہے؟ سبب ہے. اور انت طالقن یہ حکم ہے. اور سبب کی طرف سے مجاز صحیح ہے. تو اگر ایک آدمی اپنے حرہ بیوی کو کہے انت حرتن اور مراد لے لے انت طالقن تو طلاق پڑ جائے گی. لیکن اگر مالک لونڈی کو کہے انت طالقن ذکر حکم کا کرے اور مراد انت حرتن لے لے تو وہ صحیح نہیں ہے. سنو کا اتصالی زوالی ملک المتع جیسا تابع ہے زوال ملکی متعی کا. اور زوال کس سے آتا ہے؟ الفاظ عتق انت طالق حرتن سے. اور یہ زوالات ہے بتبع زوال ملکی رقبی کا. وانه تو انت حرتن جو زوال ملکی رقبی کا ہے یہ سبب بنا. انت طالقن کے لیے جو زوال ملکی بزعی کا ہے یہ موجب استعارے اصل کا ہے للفرع اور سبب کا ہے للحکم. دونوں عکسی ہی. اسی کیا معلوم ہوا کہ اگر ایک آدمی اپنی حرہ بیوی کو کہے انت حرتن اور مراد لے لے انت طالقن طلاق پڑ جائے گی. اور اگر ایک مالک اپنی لونڈی کو کہے انت طالقن ملکی بزعی کا زوال کرتا ہے اور مراد لیتا ہے انت حرتن زوال ملکی رقبی کا, آزاد نہیں ہوتی. یہ کیوں؟ تو کہتے اس لیے کہ سبب تو حکم کے بغیر نہیں ہوتا.
جب سبب آتا ہے حکم ضرور پیدا کرتا ہے. سبب آگ کی طرح ہے اور مسبب حرارت کی طرح ہے. جہاں آگ ہو وہاں حرارت ہوگی، لہٰذا اس کا ذکر اور مراد یہ تو صحیح ہے. لیکن حکم یہ تو بظاہر عورت ہے، اس کے اور بھی اسباب ہے. یہ ضروری ہے جہاں حرارت ہو تو وہاں آگ ہو سکتا ہے کہ حرارت شمس کی وجہ سے ہو، حرارت تیز چلنے کی وجہ سے ہو، حرارت ہوا کی وجہ سے ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے یہ اتصال الفرع، کیونکہ اتصال حکم کا بالاصل سبب کے ساتھ فی حق الاصل کی مراد سے سبب لیا جائے. یہ اتصال فی حکم العدم ہے لاستغنائه عن الفرع، کیونکہ سبب مستغنی ہوتا ہے کس سے؟ حکم سے. تو سبب و حکم میں علاقہ ایک جانب سے ہے یا جانبین سے؟ یہ ایسا ہے جاری زیدن و عمرن، تو جاری زیدن جملہ تام ہے اور عمرن جملہ ناقصہ ہے. تو جملہ ناقصہ تو جملہ تام کا محتاج ہے، جملہ تام جملہ ناقص کا محتاج نہیں ہے. یہ نظیر ہے جملے ناقصے کا اذا عطفت علی الکلام، جب وہ عطف ہو جائے کاملہ کے اوپر. توقف الکلام اول الکلام، اول جملہ موقوف ہوتا ہے آخر پر لصحتہ، جہاں اس کی صحت موقوف ہو، و افتقارہ الیہ. اچھا توقف اول الکلام، تو اول کلام مربوط ہے علی آخرہ عمر کے ساتھ، لصحتہ تاکہ آخر کلام صحیح ہو جائے، و افتقاری آخر کلام محتاج الیہ اول کو. اول سے اول ہے فتام بنفسہ، وہ خود کام ہے لاستغنائہ عنہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ سنو بھائی، مجاز میں اختلاف ہے کہ معنی مجازی عام ہو سکتا ہے یا وہ خاص ہوگا. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ معنی مجازی خاص ہوگا، عام نہیں ہو سکتا. کیوں؟ مجاز ضرورت ہے اور ضرورت بقدری ضرورت انسان حاصل کرتا ہے، اور ضرورت پوری ہوتی ہے کس سے؟ خاص سے. تو عام کی ضرورت نہیں ہے. اور ہمارے نزدیک معنی مجازی عام ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ مثال لا تبیع الصاع بالصاع، تو صاع جو ہے حقیقت ہے کس کے اندر؟ ظرف کے اندر. اور یہاں ظرف مراد نہیں ہے. ایک سا کا 2 ساؤں سے بیچنا جائز ہے. یہ 1000 روپے کا ہے یہ سا، اور یہ سا 500 کا ہے، یہ بھی 500 کا ہے. اب میں یہ 1000 کا دیتا ہوں وہ 2 لیتا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے. تو یہاں سا سے مراد معنی حقیقی نہیں ہے بلکہ ما فی سا ہے. یعنی تم مت بیچو وہ جو 1 سا میں ہے، اس کے بدلے جو 2 ساؤں میں ہے. اب مجھ سے وہ ما فی سا عام ہے. میں 1 سا کھجور دیتا ہوں، 2 سا کھجور لیتا ہوں، یہ حرام ہے. 1 سا گندم دیتا ہوں، 2 سا گندم لیتا ہوں، یہ حرام ہے. 1 سا جو دیتا ہوں، 2 سا جو لے لیتا ہوں، یہ کیا ہے؟ حرام ہے. تو ما فی سا معنی مجازی کا سا کا، اور یہ خاص ہوا کھجور کے ساتھ یا عام ہے؟ ہاں یہ معنی اس کا. وہ حکم المجاز، اور حکم مجاز کا وجود وجود اس معنی کا ہے ارید بھی جس سے ارادہ ہو، خواہ وہ معنی خاص ہو یا عام ہو. کما ہوا حکم الحقیقات، جس طرح معنی حقیقی خاص بھی ہو سکتا ہے اور عام بھی ہو سکتا ہے. ولہذا اس وجہ سے کہ مجاز میں عموم جائز ہے. جعلنا لفظ الصا، ہم نے بنایا لفظ سا کو حدیث ابن عمر میں جو یہ ہے لا تبیع درہم بدرہم ولا الصاع بالصاع، تو ہم نے لفظ سا کو بنایا کیا؟ عام، فیما ہر اس چیز میں یحلہ جو داخل ہے سا کے اندر، ویجاورہ اور اس کا مجاور ہے. تو سا ما فی سا اور ما فی ساعین میں تبادلہ ناجائز ہے، خواہ وہ کھجور ہو، گندم ہو، جو ہو، جو بھی ہو. وعلى الشافعي ذلك، اور امام شافعی نے انکار کیا اسے. وقال کہا لا عموم للمجاز، اور دلیل پیش کرتے ہیں لأنه ضروری، یہ ضروری ہے. یصار الیہ، اس کی طرف سے ضرورت ہوتی ہے توسعا للکلام، تاکہ کلام کے استعمال میں وسعت پیدا ہو. وهذا باطل، امام شافعی کی یہ بات باطل ہے. اس نے کہا مجاز ضروری ہے، اس کا معنی ہے کہ قرآن میں جہاں معنی مجازی استعمال ہے وہ اللہ کی مجبوری تھی. اللہ کو معنی حقیقی نہیں ملتا تھا تو مجبور ہو کر ضرورت کی بنا پر معنی مجاز استعمال کیا، اور یہ غلط ہے. لأن المجاز، مجاز موجود ہے کتاب اللہ میں. او اللہ تعالی یتعالی عن العجز والضرورات. ٹھیک ہے. ومن یہ لفظ ہے اسد کا، یہ لفظ ہے اسد کا، اور یہ اس کا معنی حقیقی ہے حیوان مفترس، اور یہ اس کا معنی مجازی ہے رجل شجاع. اس ایک لفظ سے ایک وقت میں معنی حقیقی اور معنی مجازی کا ارادہ جائز ہے یا نہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں جائز ہے، ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے.
یہ لفظ اسد ہے، اس کا معنی حقیقی یہ ہے حیوانی مفترس، یہ معنی مجازی ہے رجل شجاع۔ اب اس میں اختلاف ہے، اس ایک لفظ سے ایک وقت میں معنی حقیقی و مجازی کا ارادہ جائز ہے یا نہیں؟ امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ جائز ہے ہماری نزدیک۔ یہ معنی اس قول کا وَمِنْهُ الْحُكْمِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ، اور حقیقت و مجاز کے حکم میں سے یہ ہے استحالت اجتماعہما، محال اجتماع معنی حقیقی و مجازی کا اس حال میں کہ دونوں مراد بلفظ واحد ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ایک اعتراض ہے کہ اجتماع ہما میں ہما ضمیر لفظ حقیقت و مجاز کی طرف راجع ہے جو اسی لیکن میں ہے، یا معنی حقیقی و معنی مجازی کی طرف راجع ہے؟ اگر معنی حقیقی و مجازی کی طرف راجع ہے تو اجمال قبل ذکر آتا ہے، معنی حقیقی و معنی مجازی تو پہلے ذکر نہیں ہے، اور اگر لفظ حقیقت و مجاز کی طرف راجع ہے تو وہ تو مذکور ہے لیکن معنی غلط ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ مراد ہے اس حال میں کہ لفظ حقیقت اور لفظ مجاز مراد ہو بلفظ واحد ہے، اور لفظ واحد سے ارادہ الفاظ کا ہوتا ہے یا معنی کا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اگر معنی حقیقی مجازی کی طرف لوٹاتے ہو مذکور نہیں اظہار قبل ذکر ہے، اگر لفظ حقیقت اور مجاز کی طرف لوٹاتے ہو تو مراد نہیں بلفظ واحد غلط ہے۔ پھر اس کا معنی یہ ہے کہ محال احتمال لفظ حقیقت لفظ مجاز کے اس حال میں کہ لفظ حقیقت اور لفظ مجاز مراد ہو بلفظ واحد۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب مرشی نے نیچے نقطہ میں دیا ہے کہ یہ ضمیر راجع ہے معنی حقیقی اور معنی مجازی کی طرح۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں اظہار قبل ذکر ہے تو میں کہتا ہوں لفظاً ہے معنی نہیں ہے، کیونکہ لفظ حقیقت معنی حقیقی پر دال ہے اور لفظ مجاز یہ ایسا ہوا ایدل ہوا عدل کی طرف راجع ہے جو مدلول ہے ایدل کا۔ سنو بھائی، مصنف نے کیا کہا کہ یہ معنی حقیقی کا حیوانی مفترس، یہ معنی مجازی رجل شجاع، یہ دونوں ایک آن میں ایک لفظ سے مراد نہیں سکتے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ معنی لابس ہوتا ہے اور لفظ لباس ہوتا ہے، تو اگر ایک لفظ سے ایک وقت میں معنی حقیقی و معنی مجازی ارادہ ہو جائے تو اس کا معنی یہ لفظ جو لباس ہے اس کو اس نے بھی پہن لیا اور اس لباس کو اس نے بھی پہن لیا، اور ایک لباس ایک وقت میں دو شخص پہن سکتے ہیں۔ کم از کا حالہ جس طرح محال ہے ان یکون ثوب الواحد کہ ایک سلوار علی اللابس ملکان عاریۃ فی زمان واحد، لبس ملکان معنی حقیقی کرتا ہے اور لبس عاریۃ معنی مجازی۔ بات سمجھ میں آئے؟ معنی حقیقی لفظ کا لابس حقیقت ہے کیونکہ اس کے لیے وضع مالک ہے، اور معنی مجازی لابس لفظ کا ہے عاریۃ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں پر بھی ایک اعتراض ہے کہ لابس سے مراد ایک لابس ہے یا لابس سے مراد لابسین ہے؟ لابس سے مراد یا لابس سے مراد؟ اگر لابس سے مراد لابس واحد ہو جائے تو تشبیہ غلط ہے۔ مشبہ میں تو لابسین دو ہے، ایک معنی حقیقی ہے اور ایک معنی مجازی، اور مشبہ میں لابس واحد ہے تو تشبیہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر لابس سے مراد کیا ہو جائے لابسین تو تشبیہ صحیح ہے، معنی حقیقی و مجازی مشبہ بھی دو تھے اور مشبہ بھی دو ہے، لیکن اصطلاح غلط ہے۔ تم نے کہا کہ صوبہ واحد دو لابسین پر آ جائے، ایک پر ملکن اور دوسری پر عاریتن، یہ محال ہے۔ یہ محال تو نہیں ہے، ایک میں شخص ہوں، ایک یہ شخص ہے اور یہ صوبہ ہے، اب مجھ سے میں نے لیا ہے ملکن اور اس نے لیا ہے عاریتن، تو یہ محال تو نہیں ہے، یہ تو واقع ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حاصل اعتراض کا یہ ہوا کہ لابس سے مراد یا لابس واحد ہوگا یا لابسین ہوں گے۔ اگر لابس سے مراد لابس واحد ہے تو تشبیہ غلط ہے، مشبہ میں دو لابسین ہیں، معنی حقیقی و معنی مجازی۔